السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، مجموعہ محاضرہ نمبر 14 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ صفی الدین الحولی کے وہ اشعار پڑھیں گے جن میں انہوں نے اخلاق اور اچھی خصلتوں کے سلسلے میں بات کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ وقال فی الاخلاق والخصال، صفی الدین الحولی نے اخلاق اور خصائل، اچھی خصلتوں کے سلسلے میں کہا۔ کیا کہا؟ پہلا شعر دیکھیں۔ لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر ولا ينال العلا من قدم الحذر۔ امتطا یمتطی، امتطاع کا مفہوم ہوتا ہے سوار ہونا، پانا۔ ایک نمبر کا حاشیہ آپ دیکھیں، لا یدرکہ، وہ نہیں پا سکتا۔ اور امتطا کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اصل معنی کیا ہوتا ہے، رکیبہ، اسی سے مطیتن کا معنی سواری ہوتا ہے۔ المجد کا معنی بزرگی، بلندی، اور خطر کا معنی خطرہ۔ لا ینال العلا، نالا ینالو باب سمیع اسمہ سے جس کا معنی ہوتا ہے پانا، حاصل کرنا۔ علا کا معنی بلندی، اور قدم یقدم کے معنی مقدم کرنا باب تفعیل سے، اور حذر کا معنی خوف، ڈر، دہشت۔ شاعر نے کہا لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر ولا ينال العلا من قدم الحذر۔ وہ شخص بزرگی نہیں پا سکتا، بزرگی پر سوار نہیں ہو سکتا جو خطرے پر سوار نہ ہو، خطرہ مول نہ لے۔ ولا ينال العلا، اور وہ شخص بلندی نہیں حاصل کر سکتا، نہیں پا سکتا جو ڈر کو مقدم کر دے، پہلے ہی ڈر جائے۔ یہ پہلے شعر کا ترجمہ ہے۔ تو شاعر نے اس شعر میں بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ اگر بلندی، بزرگی اور بلند مقام حاصل کرنا ہے تو پھر اس راستے میں جو خطرات آنے والے ہیں ان کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ اور جو شخص پہلے ہی ڈر جائے، میدان مقابلہ میں آنے سے پہلے ہی گھبرا جائے، تو پھر وہ بلندی کہاں حاصل کر سکتا ہے، ہرگز نہیں پا سکتا۔ دوسرا شعر دیکھیں۔ ومن، آئیے پہلے شعر کا اعراب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لا یمتطی فعل ہے، المجدہ مفعول بھی ہے، اور من موصولہ، لم یرکب فعل ہوا کہ ضمیر فاعل، اور خطرہ مفعول بھی، تو لم یرکب الخطرہ فعل فاعل مفعول بھی مل کر کے من موصولہ کا صلہ، اور موصول صلہ مل کر کے لا یمتطی فعل کا فاعل۔ تو لا یمتطی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اور یہی سیم ترکیب دوسرے مصرے کی بھی ہے۔ لا ینالو فعل، العلا مفعول بھی مقدم، من موصولہ، قدمہ فعل ہوا کہ ضمیر فاعل، اور الحذرہ مفعول بھی۔ قدمہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر من موصولہ کا صلہ، اور من موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کے لا ینالو فعل کا فاعل۔ لا ینالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ دوسرا شعر دیکھیں۔ ومن اراد العلا عفوا بلا تعب قضا ولم يقض من ادراکها وترا۔ عفوا کا معنی یوں ہی، بغیر مشقت کے، اور بلا تعب
تعب یتعب کا معنی ہوتا ہے تھکنا، مشقت کرنا. تو عفون کی تفسیر ہے بلا تعبن. اور قضا کا معنی پورا کرنا، یہاں مراد ہے مرنا، مر جانا. نیچے 3 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ومانا قضا ماتا، قضا یقضی. اور ادراک کا معنی پانا، اور وطر کا معنی مقصد. معرب کا معنی ہے، کا مفہوم رکھتا ہے مقصد. شاعر نے کہا ومن اراد العلا عفوا بلا تعب قضا ولم يقض من ادراکها وطرا. اور جس شخص نے بلا مشقت کے یوں ہی بلندی کا ارادہ کیا، یا اس کا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، اور جو شخص یوں ہی بلا مشقت کے بلندی کا ارادہ کرے، بلندی چاہے، تو مر جائے گا اور بلندی کے حصول کے مقصد کو پورا نہ کر سکے گا. اعراب دیکھیں، من حرف عطف ہے، اور من موصولہ، ارادہ فعل، اور ہوا کہ ضمیر فاعل، العلا مفعول به. اور عفواً یہ مفسر ہے، اس کی تفسیر بلا تعبین ہے. تو من اراد العلا عفواً یہ مبتدا کے حکم میں ہے، اور قضا ولم یقض من ادراکها وطرا پورا جملہ خبر کی جگہ میں ہے. قضا ولم یقض، پھر اس کے بعد اسی پر عطف ہے. آگے دیکھیں تو شاعر نے اس دوسرے شعر میں کیا کہا. شاعر نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ بغیر کسی محنت کے، مشقت کے، بس یوں ہی ہنستے کھیلتے بلندی حاصل کر لے، تو وہ مر جائے گا، اور اس کی سوچ اور اس کا جو مقصد ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے. اگر بلندی چاہیے، کچھ بننا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے محنت اور مشقت بھی شرط ہے، ضروری ہے، ورنہ صرف آرزو کرنا یہ آرزو ہی ہے. اس کے بعد کہا لا بد للشہد من نحل یمنعه لا یجتنی النفع من لم يحمل الضرر. لا بد کا معنی ضروری ہے، اور شہد جانتے ہیں آپ، مدھ مکھی سے جو نکلتا ہے اس کو شہد کہا جاتا ہے. اور نحل کا معنی شہد کی مکھی. اور منع یمنع کے معنی حفاظت کرنا، حفاظت کرنا بات فعل سے. اور لا یجتنی کا معنی بھی وہی ہے، لا ینالو، نہیں حاصل کر سکتا. اجتنا اجتنی اجتنا باب افتعال سے، نہیں توڑ سکتا، نہیں حاصل کر سکتا، نہیں چن سکتا. النفع کا معنی منافع، نفع. اور حمل یحمل کے معنی اٹھانا، برداشت کرنا. ضرر کے معنی نقصان. شاعر نے کہا لا بد للشہد من نحل یمنعه لا یجتنی النفع من لم يحمل الضرر. شہد کے لیے شہد کی مکھی کا ہونا ضروری ہے جو اس کی حفاظت کرے، اور وہ شخص نفع نہیں حاصل کر سکتا جو نقصان کو نہ جھیلے، نقصان برداشت نہ کرے. تو لا بدہ، لا فی جنس، اور بدہ اس کا اسم ہے. اور للشہدی یہ جار مجرور مل کر کے متعلق، اور اس کے بعد من نحل یمنعه، من حرف جر ہے، نحل یہ نکرہ ہے، اس کے بعد یمنعه، یمنع فعل ہوا کہ ضمیر فاعل، اور ہو جو نحل کی طرف، شہد کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، وہ مفعول بھی ہے. تو یہ نحل موصوف کی صفت ہے یمنعه. اور اس کے بعد یہ بھی جار مجرور مل کر کے متعلق ہوگا کس کا، لا بد کائن للشہد من نحل یمنعه. تو لا بد یعنی لا فی جنس کی خبر کا متعلق ہوگا. اور لا یجتنی فعل، اور النفع مفعول به مقدم، من موصولہ، لم يحمل فعل ہوا کہ ضمیر فاعل، الضرر مفعول به.
لم يحمل فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر کے من موصولہ کا صلہ اور موصول صلہ مل کر کے لا یجتنی فعل کا فاعل. تو لا یجتنی فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو شاعر نے کہا کہ اگر شہد چاہیے تو شہد کے لیے شہد کی مکھی کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ شہد کی حفاظت کرے, شہد بنائے تو اس کی حفاظت بھی کر سکے. اور ایک بات اور کہی کہ جو شخص نقصان کو نہ جھیلے تو وہ نفع کبھی نہیں حاصل کر سکتا ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جب وہ کوئی کاروبار کریں تو پہلے ہی دن سے ان کا منافع چالو ہو جائے, کبھی ان کا کچھ نقصان نہ ہو. ان کی یہ سوچ غلط ہے. اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو کبھی آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا, نقصان اٹھا لینے کے بعد میں آپ کو نفع کا سامنا کرنا ہوگا اور نفع آپ کو حاصل ہوگا. یہ شاعر نے کہا. اس کے بعد کہا شاعر نے لا يبلغ السؤل الا بعد مؤلمة ولا تتم المنى الا لمن صبر. بلغ یبلغ کا معنی بھی ہوتا ہے پانا, پہنچنا, یہاں مجہول کا صیغہ ہے, نہیں پہنچا جا سکتا. اور سؤل اصل میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا مطالبہ کیا جائے, مطلوبہ شے, مطلوب, مقصود. اسی سے دعا کیا جاتا ہے اللہم آتہم سؤلہم, اے اللہ تو انہیں ان کی مطلوبہ شے دے دے. تو سؤل الا بعد مؤلمۃ, اور مؤلمہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو درد دے, تکلیف دے. 6 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھیں, ما یولم و یوجع, ہر وہ چیز جو علم اور درد دے, تکلیف پہنچائے. ولا تتم المنى, اور منع یہ منیتن کی جمع ہے. 7 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے ما یتمناه الانسان, انسان جو آرزو کرتا ہے, تمنا کرتا ہے, اسی کو منیا اور منع کہا جاتا ہے. آرزو, تمنا. اور تم یتم کا معنی ہوتا ہے پورا ہونا باب ضربہ سے, اور صبر یصبر, صبر کرنا. شاعر نے کہا لا يبلغ السؤل الا بعد مؤلمة ولا تتم المنى الا لمن صبر. کہا تکلیف جھیلنے کے بعد ہی مطلوب کو حاصل کیا جا سکتا ہے, مقصد تک پہنچا جا سکتا ہے. اور آرزویں پوری نہیں ہو سکتی مگر صبر کے بعد ہی, مگر اس شخص کی جو صبر کرے. اور آرزویں اسی شخص کی پوری ہو سکتی ہیں جو صبر سے کام لے. یہ شاعر نے کہا. تو لا یبلغ فعل ہے اور السؤل یہ نائب فاعل ہے, اور الا استثناء لغو ہے, بعد مؤلمۃ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے ظرف ہو جائے گا. اور ولا تتم المنى, تتم فعل ہے, لا تتم فعل اور المنى یہ فاعل ہے, اور الا یہ بھی استثناء لغو ہے. اور لمن صبر لام حرف جر ہے, من موصولہ, اور صبر فعل ہوا خزم فاعل. تو موصول صلہ مل کر کے مجرور ہو جائے گا لام حرف جر کا, اور جار مجرور مل کر کے متعلق ہو جائے گا تتم فعل کا. فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبری ہو جائے گا. تو شاعر نے کہا کہ تکلیف جھیلنے کے بعد ہی مقصد حاصل ہو سکتا ہے. پہلے پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی تب جا کر کے مقصد کو آپ پہنچیں گے. اور آرزویں اسی انسان کی, اسی شخص کی پوری ہو سکتی ہیں جو تکلیف پر صبر کرے, تکلیف کو جھیل لے جائے. جب تکلیف کو جھیل لے گا اس کے بعد اپنی آرزویں پوری ہوتے ہوئے دیکھے گا. اس کے بعد ایک بات اور بہت پتے کی کہی, اور یہ سارے اشعار بہت ہی اچھے اور یاد کرنے کے ہیں. کہا وَأَحْزَمُ النَّاسِ مَنْ لَوْ مَاتَ مِنْ زَمَئٍ لَا يَقْرَبُ الْوِلْدَ حَتَّى يَعْرِفَ الصَّدْرَ. احزم کا معنی ہوتا ہے بہت ہوشیار, چالاک, ذہین. زم کا معنی پیاس, اور قریب یقرب کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا, اور ورد کا معنی گھاٹ, ورد کا معنی گھاٹ.
اور صدر نکلنے کی جگہ، اور عرف یعرف کے معنی جاننا. شاعر نے کہا وَأَحْزَمُ النَّاسِ مَنْ لَوْ مَاتَ مِنْ زَمَئٍ لَا يَقْرَبُ الْوِرْدَ حَتَّى يَعْرِفَ الصَّدْرَ. اور لوگوں میں سب سے ہوشیار وہ شخص ہے جو پیاس سے مر جائے تو مر جائے، گھاٹ کے قریب نہیں جاتا یہاں تک کہ نکلنے کا راستہ نہ جان لے. یہ شعر کا ترجمہ ہوا. پھر آپ دیکھیں واو حرف عطف ہے اور احزم مضاف، الناس مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا، من موصولہ، لو ماتا فعل ہوا کہ ضمیر فاعل، من زمئن یہ جار مجرور ماتا کا متعلق ہے، اور پھر موصول صلہ مل کر کے خبر واحزم الناس من لو مات من زمئن، لا يقرب فعل اور ہوا کہ ضمیر فاعل، الوردہ مفعول بھی، اور حتی یعرفہ، حتی کے بعد ان پوشیدہ اس لیے یعرفہ ہوا، اور ہوا کہ ضمیر فاعل، الصدر مفعول بھی. تو لا یقرب الورد حتی یعرف الصدر، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر کے حتی کے بعد جو جملہ ہے وہ یقربو کا متعلق ہے، تو فعل فاعل مفعول بھی اور متعلق مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو شاعر نے کہا کہ لوگوں میں عقل مند ہوشیار وہ شخص ہے جو انجام کے بارے میں پہلے سوچے، یعنی کوئی کام کرے تو پہلے اس کا انجام سوچ لے. وہی کہا لوگوں میں سب سے ہوشیار ایسا شخص ہے جو پیاس سے مر جائے تو مر جائے، گھاٹ کے قریب نہیں جاتا ہے یہاں تک کہ اس سے نکلنے کا راستہ جان لے. یعنی ایسا نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے داخل ہو گیا اور نکلنے کا راستہ پا ہی نہیں رہا ہے، اس میں پھنسا ہوا ہے. تو انجام کے بارے میں سوچنے والا اور پہلے سوچ لینے والا شخص یہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند ہے. تو آج کے درس میں ہم نے 1 2 3 4 5 اشعار پڑھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی بول چال اور استعمال میں لانے کی بھی توفیق